ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا سب سے اہم موڑ شاید یہ ہونے والا ہے کہ کمال کو پہلی بار اندازہ ہوگا کہ جس شخص کو وہ اپنی سازش کا حصہ سمجھ رہا تھا وہی شاذر اب اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن سکتا ہے، کیونکہ شاذر صرف سمین کا سابقہ منگیتر نہیں بلکہ وہ ارہا کے اغوا میں بھی شامل رہا ہے، اور اب کمال کو یہ حقیقت معلوم ہونے والی ہے، یعنی اب سازش کرنے والے خود ایک دوسرے کے راز جانتے ہیں، اور یہی چیز آنے والی قسط میں سب سے بڑا دھماکہ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے ارہا کی واپسی کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے۔ ادران اور غیور ملک ارہا کے اغوا کی باقاعدہ پولیس انویسٹیگیشن کروانے کی بات کرتے ہیں، لیکن کمال فوراً انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ تاثر دیتا ہے کہ پولیس کو شامل کرنے سے شاید اغوا کار دوبارہ ارہا کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شائلہ بھی کمال کی بات کی حمایت کرتی ہے، اور یہی بات مجھے سب سے زیادہ سسپیشیس لگتی ہے، کیونکہ ناظرین جانتے ہیں کہ اصل مجرم کون ہے، لیکن گھر والوں کو ابھی اس کا اندازہ نہیں، اس لیے کمال کا پولیس سے بچنے کے لیے اتنی جلدی میں آ جانا خود اس کے خلاف ایک بڑا کلو بن سکتا ہے۔ اگر ادران ذرا سا بھی غور کرے کہ کمال ہر بار اسے انویسٹیگیشن سے روکنے کی کوشش کیوں کر رہا ہے تو شاید معاملہ بہت جلد بدل جائے، لیکن کمال صرف پولیس انویسٹیگیشن سے نہیں بچنا چاہتا، وہ سمین اور ادران کے رشتے میں بھی دوبارہ زہر گھولنے کی کوشش کرے گا۔ وہ ادران کے سامنے عریج کا ذکر چھیڑ کر یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ کہیں عریج دوبارہ اس کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش تو نہیں کر رہی۔ سمین پہلے ہی اس بات سے پریشان ہے کہ اگر عریج اپنی بیٹی کو واپس مانگ لے تو وہ ارہا کے بغیر کیسے رہے گی، کیونکہ ارہا اب صرف ادران کی بیٹی نہیں رہی، سمین کے لیے بھی وہ اس کی اپنی بیٹی جیسی بن چکی ہے۔ لیکن یہاں ادران کا جواب سمین کے لیے بہت اہم ہوگا۔ وہ اسے واضح کرتا ہے کہ عریج ارہا کی ماں ہے، اسی لیے اسے اپنی بیٹی سے ملنے سے نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں اب صرف سمین ہے اور وہی رہے گی۔ ادران کی یہ بات وقتی طور پر سمین کو سکون دے گی، مگر ایک سوال پھر بھی باقی رہے گا۔ اگر عریج واقعی ادران کو حاصل کرنا چاہے تو کیا وہ خاموش بیٹھے گی؟ اور اسی دوران شاذر اپنی سب سے خطرناک چال چل رہا ہوگا۔ وہ سمین کے والد شجاعت صاحب کے سامنے اپنے آنسوؤں اور معافی کے ذریعے دوبارہ جگہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور پرانی رقم کا چیک بھی واپس کرتے ہوئے اپنے والد کی بیماری کا ذکر کرتا ہے، اور شجاعت صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ وہ اس کے والد سے اس کی صلح کروا دیں۔ ظاہر ہے شجاعت صاحب نرم دل انسان ہیں، اس لیے وہ شاذر کی باتوں میں آ سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاذر کا اصل مقصد معافی حاصل کرنا نہیں بلکہ سمین کے گھر میں دوبارہ داخل ہونے کا راستہ بنانا ہے، کیونکہ اگر شاذر دوبارہ اس گھر میں آتا ہے اور ادران کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی وہ شخص ہے جو شادی کے موقع پر سمین کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، تو ادران کے ذہن میں سوال پیدا ہونا لازم ہے۔ وہ سوچ سکتا ہے کہ آخر ایسا کیا بدل گیا کہ جس شخص نے سمین کو چھوڑ دیا، اتنا بڑا دھوکہ دیا، وہ دوبارہ اسی گھر میں اتنی آسانی سے آ جا رہا ہے، اور شاذر یہی غلط فہمی تو چاہتا ہے۔ دوسری طرف شاذر جب کمال سے ادران اور سمین کے بارے میں معلومات لیتا ہے تو کمال اسے ادران کی دولت، اس کی فیملی اور سمین کی موجودہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتا ہے، لیکن کمال کو ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ شاذر یہ معلومات کس مقصد کے لیے جمع کر رہا ہے۔ پھر ماریا کے ذریعے جب کمال کی ماں کو حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ارہا کے اغوا کے پیچھے کمال کا ہاتھ تھا، تو گھر میں پہلی بار کمال کے خلاف خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کمال کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ چھوڑ دو، کیونکہ اگر ادران اور غیور ملک کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی تو صرف شائلہ ہی اسے نہیں چھوڑے گی بلکہ ان کی پوری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن کمال کو اپنی چالاکی پر اتنا غرور ہے کہ اسے یقین ہے کہ اس نے ایسا کوئی ثبوت چھوڑا ہی نہیں کہ ادران کبھی اس تک پہنچ سکے، مگر اصل دھماکہ اس وقت ہوتا ہے جب ماریا کمال کو بتاتی ہے کہ شاذر پاکستان واپس آ چکا ہے، جو کہ سمین کا سابقہ منگیتر ہے، اور سمین سے اس نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر کمال کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ شاذر
آخر اس سے اتنی معلومات کیوں حاصل کر رہا تھا؟ اب کمال کے سامنے ایک عجیب صورتحال ہے۔ ایک طرف شاذر اس کی سازش کا راز جانتا ہے، دوسری طرف کمال بھی جان چکا ہے کہ شاذر ہی سمین کا سابقہ منگیتر ہے، یعنی اب دونوں کے پاس ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار موجود ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ اب دونوں مل کے سمین کو اس گھر سے نکالنے کے لیے کھیل کھیلیں گے، لیکن دونوں یہ بھول رہے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک پکڑا گیا تو دوسرا بھی بچ نہیں پائے گا۔ ادھر سمین کی بہن اشنا کی کہانی بھی خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے۔ اس کا باس اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کی پرفارمنس سے بہت خوش ہے اور اب اسے دبئی کے آفس میں کام کرنے کا موقع دینا چاہتا ہے، لیکن یہاں اشنا کو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ آخر اس نے ایسی کون سی ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دی ہے جس کی وجہ سے اسے اچانک دبئی بھیجنے کی پیشکش ہو رہی ہے، خاص طور پر جب اس کے باس کا رویہ پہلے ہی سسپیشیس ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اشنا شاید اب بھی حقیقت کو سمجھنے کی بجائے اس موقع کو اپنی کامیابی سمجھ رہی ہے، لیکن سمین کو پہلے ہی اپنے خدشات ہیں اور وہ ادران کو بھی اس شخص کے بارے میں بتا چکی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ عین وقت پر ادران اشنا کو کسی بڑے خطرے سے بچا لے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، اشنا کو بھی اب سمجھنا ہوگا کہ ہر بڑی سیلری اور بیرون ملک جاب حقیقت میں کامیابی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی آسان راستہ انسان کو ایسی جگہ لے جاتا ہے جہاں سے واپس آنا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اب سب سے دلچسپ سوال اریج کی واپسی کا ہے۔ اگر اریج واقعی ارہا کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتی ہے تو سمین کی زندگی ایک بار پھر بدل سکتی ہے، کیونکہ سمین نے ارہا کو صرف ایک ذمہ داری کے طور پر نہیں اپنایا بلکہ اسے دل سے ایک بیٹی کی طرح محبت کرتی ہے، اور اگر اریج ادران کی زندگی میں دوبارہ جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے تو کمال کے لیے اس سے بہتر موقع اور کیا ہوگا۔ وہ اریج، شاذر اور ماریا تینوں کو استعمال کر کے سمین اور ادران کے درمیان ایسی غلط فہمیاں پیدا کر سکتا ہے جنہیں ختم کرنا پھر آسان نہیں ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں کمال کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ سب لوگ صرف اس کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں شاذر بھی اپنا کھیل کھیل رہا ہے، ماریا بھی اپنا مقصد رکھتی ہے، اریج بھی واپس آ چکی ہے اور اشنا بھی ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ یعنی اب کہانی میں صرف سمین اور ادران کا رشتہ خطرے میں نہیں بلکہ کمال کے ساتھ جڑے لوگ بھی اس کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اور بھائی سب سے زیادہ تو اسی چیز کا انتظار ہے کہ کمال شاذر کو اپنے ساتھ رکھ کر کھیلتا ہے یا اس کا راز سامنے آتے ہی اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اگر شاذر نے ایک بار بھی کمال کے خلاف سچ بول دیا تو ارہا کے اغوا سے لے کر شائلہ کے زیورات تک کئی پرانے راز ایک ساتھ کھل سکتے ہیں، اور شاید اصل کھیل یہیں سے شروع ہوگا، کیونکہ اب سمین کے خلاف سازش کرنے والے بہت ہیں، لیکن پہلی بار ان سازشیوں کے راز بھی ایک دوسرے کے ہاتھ آ چکے ہیں، اور جس دن ان میں سے کسی ایک نے دوسرے کو بچانے کی بجائے خود کو بچانے کا فیصلہ کیا، اس دن کمال کی بنائی ہوئی پوری سلطنت ایک ایک کر کے بکھر سکتی ہے۔ تو ناظرین، کس کس کو انتظار ہے کہ جلد سے جلد اس کمال کا اصل چہرہ سب کے سامنے آئے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔